اس لیے کہ انسان کے مزاج میں یہ داخل ہے، انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی منصب ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، دولت ملتی ہے، مال ملتا ہے، کوئی مقام و حیثیت ملتی ہے، تو وہ اس کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے اس کا رعب دبدبا اپنے ماتحتوں، اپنے مخاطبین پر گانٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مال کا اظہار کرے گا بات کے انداز میں، عہدے کا اظہار کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی ہے کہ بات کے ذریعے سے آپ کی کسی بھی بڑائی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، یہ سماجی زندگی ہے آپ کی، یہ عوامی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، عقل مند ہو یا بے وقوف، بے حیثیت ہو یا با حیثیت ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، کسی بھی حیثیت کے انسان کو لے لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی اس نے گفتگو کی ہے، بات کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی انداز سے یہ محسوس نہیں ہوا ہے کہ اللہ کے نبی اس سے بڑے ہوئے، آپ اپنا رعب سامنے والے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ آسانی کے ساتھ ہر ایک سے مل لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، نمونہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عوامی اور سماجی زندگی کا ایک ماڈل تھا۔ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حين سأله الصحابة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کو تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، ہدایات اپنے آپ میں مکمل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی کامل، مکمل، احسن اور خوبصورت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں زندگی کے مختلف حالات میں مختلف رول ماڈلز اپنے سامنے رکھتا ہے۔ کوئی سیاسی لیڈر سیاست میں اس کا رول ماڈل ہوتا ہے، لیکن وہی سیاسی آدمی زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں، گوشوں میں اس کے لیے رول ماڈل کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ سیاست میں وہ باکمال ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزیں اس میں مکمل طور پر نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی کرکٹ کے میدان میں کسی کے لیے رول ماڈلز ہو سکتا ہے، لیکن اس کی معاشرتی زندگی ہے، اس میں اس کی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، تو اس میں وہ اس کو نمونہ نہیں بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہر اعتبار سے نمونہ بنائے جانے کے قابل ہے۔ ایک کامیاب قائد اور رہنما اگر دیکھنا ہو تو آپ کی شخصیت میں ملے گا۔ ایک فرما بردار بیٹا، وہ بھی آپ کی شخصیت میں ملے گا۔ ایک مشفق باپ کی حیثیت سے دیکھنا ہو، آپ کی زندگی میں وہ ملے گا۔ کامیاب تاجر دیکھنا ہو، وہ بھی آپ کی زندگی میں ملے گا۔ مغلوبیت کی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ بھی بہترین نمونہ آپ کی زندگی میں ملے گا۔ کامیاب ہو گئے، فاتح بن گئے،
دشمنوں پر غلبہ پا لیا، اس وقت آپ کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا۔ زندگی کے جس گوشے، جس پہلو میں آپ کو نمونہ چاہیے، رول چاہیے، رول ماڈلز چاہیے، وہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو مل جائے گا۔ اسی لیے آپ کی زندگی کو کامل مکمل زندگی کہا گیا ہے، اور اللہ نے یہ اعلان فرمایا ہے تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی ہر طرح کی زندگی کو، زندگی کے معاملات کو دیکھ کر یہ گواہی دیتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ آج کا انسان اگر آپ غور کریں تو اپنی زندگی کو دو خانوں میں ڈالتا ہے، ایک اس کی نجی اور پرائیویٹ زندگی، اور ایک عوامی زندگی، لوگوں کے سامنے کی زندگی۔ نجی زندگی کے اس کے کچھ اصول الگ ہیں، اخلاق الگ ہیں، رویہ الگ ہے، برتاؤ الگ ہے، اور عوامی زندگی ہے اس میں کچھ اور وہ بن کے جاتا ہے، وہاں اس کے اصول الگ ہیں، وہاں اس کا نمونہ کچھ الگ ہے۔ اس کی عوامی زندگی کو دیکھیں تو بہت خوشنما خواب کی طرح نظر آتی ہے، لیکن وہی شخص جب گھر میں جاتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس کی زندگی بڑا ڈراؤنا خواب نظر آتی ہے۔ نجی زندگی اور عوامی یا سماجی زندگی میں فرق نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج لوگوں میں یہ تصور بن گیا ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ دین اور دنیا کو دو خانوں میں بٹ رکھا ہے، تقسیم کر رکھا ہے، تو پھر اس کی زندگی بھی، نجی زندگی بھی اور عوامی زندگی بھی اسی اعتبار سے تقسیم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہے نجی ہو، پرائیویٹ ہو، یا سماجی اور عوامی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، آپ کو اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کیسی تھی اور سماجی زندگی کیسی تھی، اسی کے سلسلے میں کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی گزارنے کی ترغیب دی ہے، تاکید کی ہے، اور خود سماجی زندگی گزار کے دکھائی۔ لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، لوگوں سے کس اخلاق سے ملنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اپنانا ہے، اس کو سماجی زندگی کہتے ہیں۔ یہ جو سماجی زندگی ہوتی ہے یہ بنتی ہے، تشکیل پاتی ہے انسان کے رویے سے، انسان کے اچھے اخلاق سے، انسان کے زندگی گزارنے کے طرز سے۔ انسان اگر بہترین اخلاق سے لوگوں سے پیش آئے گا، خوشگوار انداز، کھلے ہوئے مزاج کے ساتھ، اچھے موڈ میں، اچھے مزاج میں، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، تو انسان کی سماجی زندگی اچھی بنتی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تاکید کی ہے کہ جب دوسروں سے ملیں ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں، خوش اخلاقی کے ساتھ ملیں، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، لبوں پر مسکراہٹ پھیلاتے ہوئے سجائے ہوئے ملیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا خوشنما خوبصورت نمونہ بھی لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، اور ان من المعروف ان تلقى اخاک بوجہ طلق، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی خیر کا کام ہے، یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی عبادت ہے کہ تم اپنے بھائی سے جس سے مل رہے ہو اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ ملو۔ جو مسکراہٹ کے ساتھ ہر بندے سے ملتا ہے
تو اس کے دل کو جیتتا ہے۔ کسی ہمارے بزرگ نے کہا تھا کہ مسکراہٹ یہ کیا ہے؟ تبسم جسے کہتے ہیں، مسکراہٹ کیا ہے؟ یہ دل کے اندر سے نکلنے والی چیز ہے، وہاں سے نکلتی ہے، ہونٹوں پر سجتی ہے، پیشانی پر سجتی ہے، یہ حلال جادو ہے۔ جس طرح جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو تو حرام ہے، لیکن مسکراہٹ حلال جادو ہے، انسان کے دل سے اس کا جذبہ نکلتا ہے اور لبوں پر، ہونٹوں پر اور پیشانی پر یہ سجتا ہے اور سامنے والے کے دل کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اس کو فتح کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس کو نیکی قرار دیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے البشاشۃ مصیدۃ القلوب، مسکراہٹ، خندہ پیشانی یہ دلوں کو جیتنے کا جال ہے، شکار ہے، اس کے ذریعے سے دلوں کو جیتا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، تاکید کی تھی کہ یا بنی ان البر شیء ہین، بر نیکی کے اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں، لن تنالوا البر قرآن میں کہا گیا، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو، اعلیٰ کوالٹی کو نہیں پا سکتے۔ تو حضرت ابن عمر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ان البر شیء ہین، نیکی کا اعلیٰ جو درجہ ہے وہ بہت آسان ہے۔ کیا ہے؟ وجہ طلیق و کلام لین، انسان دوسرے انسانوں سے ملے، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے اور نرم انداز سے بات کرے، یہ نیکی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر کتنی تھی، ٹینشن کتنی تھی، راتوں کو اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، دن میں لوگوں کے ساتھ جاتے تھے، ملتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، ایمان کی طرف، توحید کی طرف، شریعت کی طرف، وہ سب ٹینشنیں اپنی زندگی تھی۔ گھر والوں کو سنبھالنا ہے، 11 یا بیک وقت 9 بیویاں زندگی میں موجود تھی، ان سب کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی جب لوگوں کے سامنے آتے تھے، مسکراہٹے سجائے ہوئے چہرے کے ساتھ آیا کرتے تھے، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ حضرت جریر بن عبداللہ ایک صحابی، بخاری میں ان کی روایت آئی، وہ کہتے ہیں ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم فی وجہی، اللہ کے نبی نے جب بھی مجھے دیکھا، جب بھی میں حضور کے سامنے آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا میں نے پایا ہے۔ یہ آپ کا وہ انداز نقل کر رہے ہیں، مسکراہٹ کا جو انداز ہے، ساری یادیں، ساری آرزوئیں، ساری تمنائیں، ساری خواہشیں پیچھے، بس اللہ کے نبی کو مسکراتا ہوا جب بھی دیکھا ہے، اس کو وہ اپنی زندگی کی یادوں میں سنجوئے ہوئے ہیں، یاد رکھے ہوئے ہیں۔ حضور نے جب بھی مجھے دیکھا ہے، مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انکم لن تسعوا الناس باموالکم، اے لوگو تم مال خرچ کر کے لوگوں کے دلوں کو نہیں جیت سکتے ہو۔ اتنا مال تمہارے پاس ہے نہیں، اگر ہے بھی تو خرچ نہیں کر سکو گے کہ سب لوگوں کے دلوں کو جیت لو، مال خرچ کر کے، دولت خرچ کر کے۔ فَلْيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، لہٰذا لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے تو 2 چیزیں اختیار کر لو، ایک خندہ پیشانی، مسکراہٹ، کھلتا ہوا چہرہ، اور دوسرا فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ یہ 2 چیزیں اپنا لو، بغیر مال خرچ کیے، دولت خرچ کیے، لوگوں کے دلوں کو تم جیت جاؤ گے۔ تو سماجی زندگی، کامیاب زندگی گزارنے کا ایک جو طریقہ ہے، ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی لوگوں سے ملیں، مسکراہٹ کے ساتھ، خندہ پیشانی سے ملیں۔ دوسرا جو اصول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا بھی ہے اور صحابہ کو بتایا بھی ہے، وہ ہے لوگوں سے گفتگو کا انداز، تخاطب کا طرز۔ لوگوں سے آپ بات کس طرح کرتے ہیں، لوگوں سے کلام کس طرح کرتے ہیں، لوگوں سے گفتگو کس طرح کرتے ہیں، آپ جواب کس طرح دیتے ہیں، بات کس طرح کرتے ہیں، ایسی بات، ایسا جواب کہ لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے ہیں، یا یہ کہ آپ کے جواب سے لوگ آپ سے بھدک جاتے ہیں، نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی سماجی زندگی کا ایک اہم اصول ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس اصول کی بنیاد قرآن کریم کی اس آیت پر رکھی، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات اس انداز سے کریں، وہ جواب اس انداز سے دیں جو سب سے بہتر ہو، جو مخاطب کے، جو سامنے والے کے دل کو موہ لے، دل کو جیت لے، اس انداز سے اس سے گفتگو کریں۔ اس لیے کہ انسان کے مزاج میں یہ داخل ہے، انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی منصب ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، دولت ملتی ہے، مال ملتا ہے، کوئی مقام و حیثیت ملتی ہے، تو وہ اس کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے اس کا روب دبدبا اپنے ماتحتوں، اپنے مخاطبین پر گانٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مال کا اظہار کرے گا بات کے انداز میں، عہدے کا اظہار کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی ہے کہ بات کے ذریعے سے آپ کی کسی بھی بڑائی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، یہ سماجی زندگی ہے آپ کی، یہ عوامی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، عقل مند ہو یا بے وقوف، بے حیثیت ہو یا با حیثیت ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، کسی بھی حیثیت کے انسان کو لے لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی اس نے گفتگو کی ہے، بات کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی انداز سے یہ محسوس نہیں ہوا ہے کہ اللہ کے نبی اس سے بڑے ہوئے، آپ اپنا روب سامنے والے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ آسانی کے ساتھ ہر ایک سے مل لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، نمونہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عوامی اور سماجی زندگی کا ایک ماڈل تھا۔ اس لیے اچھے انداز سے کسی سے بات کرنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ حضور نے فرمایا ان من موجبات المغفرہ بذل السلام و حسن الکلام، اللہ کے یہاں مغفرت اور بخشش کا ایک کارن، ایک سبب، ایک وجہ بذل السلام، ہر بندے کو سلام کرنا ہے، وہ حسن الکلام، اور ہر بندے سے اچھے انداز سے گفتگو کرنا ہے، پیار سے گفتگو کرنا ہے، گفتگو بھی کرنا ہے، اور اگر کچھ پوچھے تو اس کا صحیح انداز سے جواب دینا بھی ہے۔ جنت میں جانے کا سبب بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ان فی الجنہ غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں ایسے غرفے ہیں، ایسے بالا خانے ہیں، ایسے بہترین مکانات تیار ہیں جن کا اندر باہر سے دکھتا ہے، باہر سے اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا منظر دکھتا ہے، بہترین حسین اور خوبصورت جگہیں ہیں، مکانات تیار ہے۔ کس کے لیے؟ حضور نے فرمایا لمن الان الکلام، پہلا وہ شخص جو نرم انداز سے لوگوں سے گفتگو کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلائے، وَبَاتَ لِلَّهِ قَائِمٌ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اللہ کے سامنے رات کو اس وقت کھڑا ہو جب کہ سارے لوگ سو رہے ہو۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز کے پابند ہیں، ہم نوافل کے پابند ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کے پابند ہیں، بس ہماری کامیابی اسی میں ہے، عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن لوگوں سے بات کرنے کا معاملہ جب آتا ہے تو سختی کے ساتھ، ترشی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ بات کرتے ہیں، سامنے والے کے دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری نمازیں اور عبادتیں ہمیں جنت میں لے کے چلی جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ایک موقع پر کہا تھا، غالباً حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ اپنی اس زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو۔ تو حضرت معاذ نے تعجب سے کہا تھا، کیا اس زبان کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کا بھی نقصان ہوگا؟ حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہ کہا تھا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ، جہنم کے اندر اوندے منہ ڈالنے والی جو سب سے اہم اور بڑی چیز ہے، لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈالنے والی، وہ ان کی زبانوں کا نتیجہ ہے، ان کی زبانوں کا پھل ہے۔ اس لیے عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز، بات کرنے کا انداز نرمی والا ہو، دلوں کو جیت لینے والا ہو، اور حسین ہو، بہترین ہو، جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے اور ہم ان کے دلوں کو جیتیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بھی شخص کے ساتھ، چاہے اس نے آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ کیا ہو، گفتگو کی ہے تو نرم انداز سے ہی گفتگو کی ہے، خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ وہابی بن منبہ ایک بزرگ گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے ثلاث من کن فی اصاب البر، 3 خوبیاں جس شخص میں ہوگی وہ نیکی کا اعلیٰ درجہ پا لے گا۔ پہلی خوبی سخاوت النفس، دل کی سخاوت، نفس کی فیاضی، دل کے اندر فیاضی اور سخاوت ہو۔ دوسرا الصبر علی الاذی، ناگوار چیزیں لوگوں کی طرف سے پیش آئیں اس کو برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا۔ اور تیسری چیز طیب الکلام، خوش کلامی کے ساتھ اچھے انداز سے لوگوں سے بات کرنا، گفتگو کرنا۔ کوئی بھی انسان ہو، یہاں تک کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف تو یہ کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ، مخالفوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آتے تھے، اچھے انداز سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، سامنے سے ایک یہودی آ رہا ہے، اور یہودی کے ساتھ کتا ہے، اس کا پالتو کتا ہے۔ تو وہ سامنے آیا، ابراہیم بن ادہم کو دیکھا تو اس نے مذاقیہ انداز میں کہا، پریشان کرنے والے انداز میں کہا یا ابراہیم الحیتک اطہر من ذنب ھذا الکلب ام ذنبہ اطہر منھا، اے ابراہیم تمہاری یہ جو داڑھی ہے، یہ تمہاری داڑھی پاکیزہ ہے یا میرے کتے کی دم پاکیزہ ہے؟ تمہاری داڑھی کتے کی دم سے زیادہ پاکیزہ ہے یا کتے کی دم زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھری ہے؟ انداز دیکھیے آپ، غصہ دلانے والا۔ لیکن ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کس بہترین انداز سے جواب دیا کہ اس کو پانی پانی کر دیا، اس کا دل جیت لیا۔ کہا کہ اے یہودی، یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، وہاں اگر مجھے یہ نظر آیا کہ اگر میں جہنم میں چلا گیا تو میری داڑھی اس کتے کی دم سے زیادہ ناپاک ہے، اور اگر میں جنت میں چلا گیا تو بھائی میری داڑھی ہی پاکیزہ ہے اور صاف ستھری ہے، کتے کی دم نہیں ہے۔ جب یہودی نے اس انداز سے یہ جواب سنا نا، وہ بالکل پانی پانی ہو گیا، اس کے دل میں ان کا یہ انداز گھر کر گیا۔ کہا کہ جو دین ان کو اتنا بہترین اخلاق اور جواب دینے کا انداز سکھاتا ہے وہ زیادہ پیروی کے قابل ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا ان کے اس انداز سے۔ حضرت عنف ابن قیس ایک بزرگ گزرے ہیں، کسی سے کچھ انبن ہو گئی، کچھ معاملہ بگڑ گیا کسی سے، تو سامنے والے نے کہا اگر کچھ کہو گے نا لو قلت واحدۃ لتسمعن عشرا، میں بہت سخت آدمی ہوں، صاف صاف کہنے والا ہوں، اگر تم ایک بات کہو گے میں 10 سناؤں گا تمہیں۔ یہ کہا۔ آج کل ہمارا بھی انداز ہوتا ہے، یہی انداز ہوتا ہے، بھائی اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، پھر یہ تم خیال رکھنا۔ تو اس نے اسی انداز سے کہا۔ تو حضرت عنف بن قیس نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم مجھے 10 بات کہو گے تو ایک بات بھی ناگوار میری طرف سے نہیں سنو گے۔ یہ انداز ہوتا ہے ایک مسلمان کا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سماجی زندگی کس طرح گزاری جائے، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے، ان کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہو، جواب دینے کا انداز کیا ہو، وہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ تیسری چیز جو سماجی زندگی کے اصول کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے انداز میں، اکرام کے انداز میں، ان کی عزت کے انداز میں ملنا چاہیے، اور ان کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر سامنے والا بد اخلاق انسان ہے، بگڑا ہوا انسان ہے، سماج کا بدترین انسان ہے، تب بھی اگر اس سے کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کسی طرح کی بات چیت ہو رہی ہے، کسی طرح کا رویہ اپنا جا رہا ہے، تو انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا انداز، آپ کا اکرام کا معاملہ، آپ کا رویہ اور برتاؤ اس کے دل کے دروازے پر دستک دے اور اسے نیکی کی طرف آنے پر مجبور کرے۔ برے سے برے انسان کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے پیش آنا ہے اور اچھی طرح سے جواب دینا ہے۔ ایک روایت آئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی دور سے آ رہا تھا، اللہ کے نبی کے دروازے پر آ کر دستک دی، اجازت چاہی کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ پوچھا گیا کون؟ تو اس نے نام بتایا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے مجھ سے اس کے بارے میں کہا بئس اخو العشیرہ یا ابن العشیرہ، یہ جو آدمی اجازت چاہ رہا ہے نا اندر آنے کی، یہ اپنے قبیلے، اپنے خاندان کا انتہائی برا گھٹیا انسان ہے۔ حضور نے یہ کہا، لیکن جب اندر آنے کی اجازت اس کو مل گئی،
حضور نے اکرام کا معاملہ کیا، بٹھایا، عزت کے ساتھ پیش آئے، الان لہ الکلام، بڑے نرم انداز سے حضور نے اس کے ساتھ گفتگو فرمائی، اور ایسا نرمی کا انداز کہ حضرت عائشہ کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ وہ جب چلا گیا حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ قلت ما قلت، اس کے آنے سے پہلے تو آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا، لیکن جب وہ اندر آ گیا آپ نے بڑی عزت کا معاملہ کیا، بڑے اچھے انداز سے نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے کہا، اصول کے طور پر کہا، ہدایت کے طور پر کہا، اے عائشہ ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، لوگوں میں سب سے بدترین برا شخص وہ ہے جس سے لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیں اس کی بد کلامی کی وجہ سے، اس کی بری زبان کی وجہ سے لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیں، اور میں ایسا نہیں بننا چاہتا۔ برے سے برے انسان کے ساتھ بھی میں اچھے انداز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اچھے انداز سے برتاؤ کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود بڑے صحابہ میں سے، فقہاء صحابہ میں سے، ان کا قول ہے الام شیء فی المؤمن الفحش، مومن کی زندگی میں، مومن کے کردار میں، مومن کے اخلاق میں سب سے زیادہ قابل ملامت، قابل نحوست چیز جو ہے وہ بدگوئی ہے، بد زبانی ہے۔ انسان دوسروں کے ساتھ بد زبانی سے پیش آئے، بدگوئی سے پیش آئے، مومن کے اخلاق میں یہ سب سے بدترین چیز ہے۔ چوتھا جو اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے سماجی زندگی کا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، سختی کے ساتھ پیش آئے، تو بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں، سختی کا جواب سختی نہیں، بلکہ برداشت ہے، حوصلہ ہے، تحمل ہے، خوش اخلاقی ہے، نرمی اس کا جواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کر کے بھی عوام کے سامنے اور انسانیت کے سامنے نمونہ رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آیا، ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابہ بھی موجود تھے، اور سیدھا آ کر اللہ کے نبی کا گلا پکڑا۔ اللہ کے نبی نے نجرانی چادر، جس کا یہ کور جو ہوتا ہے، کنارہ ہوتا ہے، یہ موٹا تھا، بٹا ہوا تھا، اور اس کو یوں پکڑا اللہ کے نبی کو گلے سے، اور چادر کو اتنا زور سے کھینچا کہ اللہ کے نبی کے یہاں پر لال نشانات پڑ گئے، اتنا سختی سے کھینچا ہے۔ یہ کھینچا بھی، مزید جو بولے وہ بھی بڑے سخت، کہنے لگے اے محمد، یہ جو بیت المال میں مال ہے تیرا نہیں ہے، تیرے باپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، مجھے دو، میرے اونٹ کو بھر دو ان سامان سے، ان چیزوں سے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ اس کے اس انداز سے بڑے غصے ہوئے اور جواب دینا چاہا، اللہ کے نبی نے روک دیا۔ اللہ کے نبی خود چاہتے تو اس کی اس بدتمیزی کا معقول جواب دیتے، معقول اس کی سزا دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے برداشت کیا، صحابہ کو بھی روک لیا، اور ہنستے مسکراتے ہوئے صحابہ سے کہا کہ بھائی یہ جو اونٹ لایا ہے غلے سے اور دوسری ضرورت کی چیزیں سے، اس کو بھر کے دے دو۔ اس طرح اس کو خوش روانہ کر دیا۔ عوامی زندگی میں اپنانے کا یہ بھی ایک نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عوامی اور مجلسی لوگوں کے ساتھ جو زندگی تھی، اس کا پورا نقشہ حدیثوں میں کھینچا گیا ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنے والد محترم حضرت علی سے ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور آپ کی اس زندگی کے بارے میں پوچھا تھا، تو حضرت علی جو حضور کے داماد بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، آپ کے عاشق زار بھی تھے، اور آپ کے جو سیرت ہے اور آپ کا جو نمونہ ہے اس کی عملی مثال تھے، وہ پوری تفصیل بتائی ہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹے، اللہ کے نبی بڑے خوشگوار انداز میں رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آتے تھے، اخلاق کریمانہ کے حامل تھے۔ آپ ہر ایک کی طرف جو بھی دوسرا آدمی ہوتا تھا بڑی آسانی سے توجہ فرما لیا کرتے تھے۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر کسی کو نہیں دیکھتے ہیں، ہر کسی کو توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کائنات کے سردار ہونے کے باوجود ہر ایک آدمی کو جو آتا تھا اس کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے۔ سخت دل نہیں تھے، ترش روح نہیں تھے، لوگوں کے ساتھ بسرے ہوئے چہرے کے ساتھ کبھی نہیں ملا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی بخیل بھی نہیں تھے، کنجوس بھی نہیں تھے، چلاتے بھی نہیں تھے، فحش گوئی اور بدگوئی بھی نہیں کرتے تھے۔ فرمایا 3 چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر دیا تھا، 3 چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر رکھا تھا۔ ایک لڑائی جھگڑے سے، بحث سے، تکرار سے، دوسرا کبر، غرور، تکبر اور بڑائی سے،
اور تیسرا فضول کاموں اور فضول باتوں اور فضول چیزوں سے، اور لوگوں کو بھی 3 چیزوں سے محفوظ کر رکھا تھا۔ آپ کی مجلس میں آپ کے ملنے جلنے والے جو بھی آتے تھے لوگ، آپ سے 3 چیزوں سے وہ محفوظ تھے۔ ایک، کسی کی مذمت و برائی کبھی نہیں کرتے تھے۔ دوسرا، کسی کی نکتہ چینی، عیب نکالنا، یہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اور تیسری جو چیز، اس کی زندگی کے جو پوشیدہ معاملات ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، راز ہیں، ان کے پیچھے آپ کبھی نہیں پڑا کرتے تھے۔ صحابہ جن چیزوں پہ مسکراتے تھے آپ بھی مسکراتے تھے، جن چیزوں پہ تعجب و حیرت کا اظہار کرتے تھے آپ بھی حیرت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ کوئی بات کر رہا ہوتا تھا، چھوٹا ہو یا بڑا، بیچ میں بات نہیں کاٹتے تھے، نہ دوسرے کو کاٹنے دیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی کے اصول بھی بتائے ہیں اور ان کو اپنا کے بھی بتایا ہے، کر کے بھی بتایا ہے۔ یہ سماجی زندگی کے جو اصول و آداب جو میں نے چند بتائے ہیں، ورنہ حدیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، یہ انسان اگر اپنا لینا، یہ انسان اگر اپنا لے تو وہ جنگل کو بھی منگل بنا سکتا ہے اور برے انسانوں میں بھی اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اچھا نمونہ پیش کر سکتا ہے، برے انسانوں کو بھی اچھا بنا سکتا ہے۔ اور اگر یہ زندگی گزارنے کے، نجی یا سماجی زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں بتائے ہیں، یہ اگر انسان نہ اپنائے تو انسانوں میں رہ کر بھی وہ وحشی اور درندہ بن سکتا ہے۔ جیسے وحشی اور درندے سے لوگ دور بھاگتے ہیں اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، اسی طرح اس انسان سے بھی لوگ دور رہنے کی کوشش کریں گے، دور بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ ایک کامیاب زندگی اگر گزارنی ہو، چاہے عوامی زندگی ہو یا نجی زندگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طرح کی زندگی کو سامنے رکھنا پڑے گا، تب جا کے ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کیا ہے، کامیاب اسوہ، نمونہ اور رول ماڈل کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کے اس اسوہ حسنہ کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔